بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تو سب کچھ غلط ہے، مجھے معاف کر دیں، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ میں ایک دل پر اثر انداز ہونے والا، دل پر اثر کرنے والا، بلکہ اگر میں اس کو یوں کہہ لوں کہ دل کی دنیا کو تبدیل کرنے والا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی اسکول کے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ابھی وہ صرف محض ایک استاد تھے، مطلب کہ ماسٹر صاحب تھے، وہ بھی ہیڈ ماسٹر ابھی وہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں جی کہ ایک دن بچوں سے ایک ٹیسٹ لیا گیا اور پھر اس ٹیسٹ کو کاپیوں پر ہی چیک کر دیا گیا، جس طرح سے عام طور پہ ٹیچرز کرتے ہیں، اور پھر بچوں کو یہ کہا گیا کہ اب آپ ایک لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں، اور جس بچے کی جتنی غلطیاں ہوں گی، مسٹیکس ہوں گی، اس کو اس کی غلطیوں کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تو سزا اور جزا کا عمل شروع ہوا، بچے ایک قطار بنا کے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات اچھے طریقے سے ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ استاد صاحب جو تھے وہ بڑے ایک عظیم انسان تھے، وہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھے، وہ اللہ والے تھے بنیادی طور پہ۔ یہ سزا اور جزا اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو احساس دلانا، ان کی تعلیم و تربیت، تاکہ ان کی تھوڑی سی ہمیں پتہ ہے کہ بچے بھی اس وقت تک سیدھے نہیں ہوتے جب تک تھوڑا سا، اگر ہم بچوں کے ساتھ زیادہ فرینڈلی ہو جائیں، بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ان کی تربیت بھی تو ضروری ہے، ان کو احساس بھی تو ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اسٹڈی بھی کرنی ہے، ہم نے کوئی کام بھی کرنا ہے، تاکہ ٹائم جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو بروئے کار لایا جا سکے۔ تو بہرحال جس کی ایک غلطی ہوتی ہے اس کو ایک ہلکی سی وہ سوٹی لگا دیتے، جس کی دو ہوتی ان کو بڑے وہ محبت بڑے انداز میں وہ 2 سوٹیاں لگا دیتے۔ تو اس طرح سے یہ پروسیس شروع ہوا۔ اب آخری بچہ، اور اس نے دل دہلا دیا۔ جب استاد صاحب بالکل آخری بچے کے پاس پہنچے، ذرا امیجن کریں، اپنے بچپن کو یاد کریں ذرا، آخری بچے کے جب پاس پہنچے تو وہ ذرا کمزور دل کا مالک تھا، تو وہ کانپنے لگا اور رونے لگا، اور وہ کاپی جو اس کے ہاتھ میں تھی، وہ ہاتھ کانپنے کی وجہ سے، اب وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور بے ساختہ چیخ کر اس کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ سر جی مجھے معاف کر دیں، میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے۔ اب یہ ذرا ورڈنگ کے اوپر غور کریں کہ معرفت، روحانیت، تصوف اور اللہ والوں کا رنگ، درویشوں کی دنیا، فقیروں کی دنیا، اللہ والوں کا جہان، اس ماحول میں پرورش پانے والا وہ استاد جو عظیم انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، جب اس نے یہ جملہ سنا تو اس کی چیخ نکل گئی، اور وہ اس کے ہاتھ میں جو سوٹی تھی وہ بھی نیچے گر گئی، اور وہ بے ساختہ چلا اٹھا کہ اللہ، اے میرے مالک اور میرے خالق، میرا کیا صحیح ہے، میرا بھی تو سب کچھ غلط ہے، مجھے معاف کر دے۔ مجھے، اگر میں اپنے گناہوں کے اوپر، اگر وہ پکڑنے کے اوپر آ جائے تو یقین مان لیں کہ بعض دفعہ وہ ایسی چیز کے اوپر وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے کہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور اگر وہ بخشنے کے اوپر آ جائے تو وہ بڑی بڑی چیزوں کو، خیر۔ تو استاد صاحب کے اس واقعے نے، دیکھیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کریں، اور غلطیوں کے اوپر ندامت بہت ضروری ہے۔ یہ جو اڑ جانا، اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھنا، اور لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی غلطیوں کے اوپر نوک جھونک کرتے رہنا، ان کو جھانکتے رہنا، اس سے توبہ بہت ضروری ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔